السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کے ان حالات کا سب سے بڑا جو حل ہے وہ یہی ہے کہ حضور کے قدموں میں آ جاؤ۔ ادخلوا فی السلم کافہ، پورے کے پورے مسلمان تو ہو جاؤ۔ تم اپنے گھروں سے انقلاب شروع کرو۔ عورتوں کے حجاب کے لیے آج جو آوازیں اٹھائی جا رہی، ان درندوں کو ضرورت کس بات کی کہ ہم جو پہنے تمہیں کیا فرق پڑتا ہے؟ تم ننگے بھی رہتے ہو تو ہم کہاں کہنے جاتے ہیں؟ تم کیا کہتے ہو، کیا کھاتے ہو، کیا پیتے ہو؟ ہم نے کبھی کہا؟ کبھی کسی نے پیشاب پی لیا، گوبر کھا لیا، ہمیں کچھ فرق نہیں پڑتا۔ ہمیں کیا فرق پڑتا ہے؟ آزاد ملک ہے، تم جو کھانا چاہو، جو پینا چاہو کہو۔ لیکن ان درندوں کو تکلیف ہر مسلمان سے ہوتی ہے۔ تم گوشت نہیں کھا سکتے، تم ٹوپی نہیں پہن سکتے، تم داڑھی نہیں رکھ سکتے، تم دوپٹہ نہیں اوڑھ سکتی، وہ حجاب نہیں پہن سکتی، ایک ٹیچر لب پہ آتی ہے دعا نہیں پڑھ سکتا، ایک مسجد کا امام تنہا سفر نہیں کر سکتا۔ حالات ابھی گجرات میں ایسے ہیں کہ ایک صاحب ہمارے ساتھ رہتے ہو، کہتے ہیں میں گاؤں میں گیا تو پورے گاؤں والوں نے گھیر کر کہا آپ سے خرید و فروخت ہمارے لیے جائز نہیں، ہمارے مکھیا نے اعلان کر دیا مسلمان سے خرید و فروخت نہیں ہو سکتی۔ یہ زہر ہے، یہ زہر ہے میرے عزیزو۔ انہیں قرآن پسند نہیں، انہیں رب ذوالجلال کے نام پسند نہیں، حضور پاک کا نام پسند نہیں، ہر چیز ہماری ناپسند ہے، تو پھر تم کس کے پیچھے لگے ہوئے ہو؟ قیامت کے دن اللہ کی بارگاہ میں جواب دینا ہوگا۔ جو قوم دشمنی میں تل رہی تھی، تم اس کو راضی کرنے کے لیے آگے پیچھے گھوم رہے تھے۔ اے مسلمانوں، آج اگر کسی کو راضی کرنا ہے تو وہ مولا کو راضی کر لو، وہ صرف ایک سجدے میں راضی ہوتا ہے۔ اس رسول کو راضی کر لو جو ایک درود میں راضی ہوتا ہے، اور اس دنیا پر پوری طاقت بھی جھونکو، یہ نہیں راضی ہوگی تم سے، یہ راضی نہیں ہوگی۔ حجاب کے مسئلے کو آپ یہ سمجھ رہے پروٹیسٹ کرنے سے ختم ہو جائے گا، ہم اپنی طاقت دکھائیں گے؟ نہیں میرے عزیزو، عہد تو یہ کرو، غلطیاں ہمارے گھروں سے تھی، اب ہماری ہر بچی حجاب میں آئے گی، ہماری ہر بچی حجاب میں آئے گی، اب پابندی کرو، اور اس کے بعد دیکھو پھر اللہ تعالیٰ کی مدد کیسی ہوتی ہے۔ ایک بار جب تمہیں حکم دیا مولا نے کہ اس طرح سے تم ڈھل جاؤ میرے نبی کے اخلاق میں، پھر ہوگا کیا؟ کفر دم توڑ دے گا ٹوٹی ہوئی شمشیر کے ساتھ، کفر دم توڑ دے گا ٹوٹی ہوئی شمشیر کے ساتھ، گر تم نکل آؤ ایک بار نعرہ تکبیر کے ساتھ۔ بس اتنی ضرورت ہے، تم صرف ایک نعرہ بھی لگاؤ تو کئی لوگوں کے چولہے ہل جائیں، کئی لوگوں کے تخت ہلنے لگیں۔ لیکن اس نعرے کی بات کر رہا ہوں میں جو ایمان کے ساتھ نکلے، جو رسول پاک کی محبت میں نکلے، جو اخلاص کے ساتھ نکلے۔ ہم نے آج بھی دیکھا ہے ایک صدائے اللہ اکبر میں اتنی طاقت ہے کہ مولا اگر چاہے تو پوری دنیا کے لوگوں کے دلوں میں بزدلی کو ختم فرما دے۔ اس رب ذوالجلال کے نام میں وہ پاور ہے کہ ایک بھی تم ہو اگر صرف یہی تو بات تھی، ہم دیکھ رہے ہیں رب ذوالجلال کے نام ہی کی تو برکت ہے کہ 40 کتے بھی میری ایک بہن کا کچھ نہ کر سکے، ارے وہ کراٹے مین نہیں تھی، کراٹے وومن نہیں تھی، اور نہ ہی جو ہے طاقت بنائی ہوئی کوئی خاتون تھی۔ ہاں ہمارے پاس جو طاقت ہے وہ اللہ اکبر کی طاقت، ہمارے پاس جو طاقت ہے۔ جنگ یرموک میں جانتے ہو حضرت ابوبکر صدیق نے کیا نعرہ لگوایا تھا؟ کہا تھا کہ اپنوں اور غیروں کو پہچاننے کے لیے ایک ہی نعرہ، یا محمد یا رسول اللہ۔ اس میں طاقت اتنی طاقت تھی کہ غیروں کے چولہے ہلتے تھے۔ لیکن یہ کب ہو؟ جب ایمان کے ساتھ ہو، جب اخلاص کے ساتھ ہو۔ آج تم بدل لو کہ میرے کان اب یہ فلمی نغموں کے، آوارہ گردی کے گانوں کے پیروکار نہ ہوں گے۔ میں سو جاؤں گا یا مصطفیٰ کہتے کہتے، میں اٹھوں گا صلی علی کہتے گئے، میری زندگی میں تبدیلی آ جائے، انقلاب آ جائے۔ آج سے میں قرآن پڑھ کر کے سوؤں یا قرآن سن کر کے سوؤں گا، اٹھوں گا تو میرے کانوں میں نغمے رب ذوالجلال کے گنگنائے جا رہے ہوں، حضور پاک کی محبت میں جیوں گا، اور دنیا سے جاؤں گا بھی تو حضور پاک کی محبت میں جاؤں گا۔ یہ عہد کرو میرے عزیزوں، پھر انشاءاللہ اللہ کی مدد بہت قریب ہے، بہت۔ ویڈیو کو لائک کر کے شیئر ضرور کر دینا۔